دنیا کے سب سے امیر صحابی سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ آخر آپ نے اتنا بڑا بزنس بنایا کیسے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے کبھی بھی ایسا پتھر نہیں اٹھایا جب تک مجھے یہ امید نہ ہو کہ اس پتھر کے نیچے سونا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جو تم ایکشن لوگے وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ 3 اسٹریٹجی تمہیں کتنا ریچسٹ انسان بنا سکتی ہیں۔ اگر تم اس ویڈیو میں بتائے گئے بلیو پرنٹس کو فالو نہیں کرتے تو تم ہمیشہ کی طرح پور مائنڈ والے ہی رہو گے، چاہے تم کتنے ہی امیر یا کتنے ہی غریب کیوں نہ ہو۔ اگر تم دنیا کے سب سے امیر صحابی کی یہ 3 اسٹریٹجیز اپنانے کے لیے سیریس ہو تو یہ ویڈیو تمہیں دیکھنی چاہیے۔ یہ صحابی کوئی اور نہیں بلکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے۔ اگر حضرت عبد الرحمن کی دولت کی بات کی جائے تو جب تقسیم کرنے کا وقت آیا تو ان کے خزانوں میں 26 لاکھ سونے کے سکے موجود تھے جو آج $700 ملین بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس 100 گھوڑے اور 2000 اونٹ اور 3000 بکریاں تھیں اور پوری خلافت میں ان کے پاس بہت سی زمینیں بھی تھیں۔ آج حضرت عبد الرحمن کی دولت کو لے کر دنیا میں بہت سی کنفیوژنز ہیں کہ آخر حضرت عبد الرحمن کی اصل دولت تھی کتنی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج ان کی دولت $60 بلین تھی اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ $600 بلین اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی دولت 1 ٹریلین سے بھی زیادہ تھی۔ مطلب اگر حضرت عبد الرحمن آج کے دور میں ہوتے تو یہ دنیا کے امیر ترین لوگ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ بنایا کیسے، اور آج کا مسلمان ان کی ان 3 اسٹریٹجیز کو اپنا کر یہ سب کچھ کیسے بنا سکتا ہے۔ اسٹریٹجی نمبر 1، حلال بزنس۔ آج آپ کو بہت سے سمجھدار لوگ کہتے ہوں گے آپ حلال طریقے سے کبھی بھی امیر نہیں ہو سکتے، لیکن جب حضرت عبد الرحمن مدینہ آئے انہوں نے کہا مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ۔ انہوں نے کسی سے مدد نہیں لی بلکہ خود محنت سے اپنا کاروبار شروع کیا۔ شروع میں کھجوریں بیچیں، لین دین صاف رکھا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ اگر پروڈکٹ میں کوئی خامی ہوتی تو اسے واضح کرتے، نہ جھوٹی تعریف کی اور نہ ہی عیب چھپایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر دونوں نے سچائی سے کام لیا اور ہر بات صاف صاف کھول دی تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی بات چھپا کر رکھی یا جھوٹ کہی تو ان کی برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ اس حلال اور شفاف بزنس سے لوگ ان پر اعتماد کرنے لگے اور یہی اعتماد ان کی امپائر کی بنیاد بنا۔ اسٹریٹجی نمبر 2، اسمال پروفٹ لارج ولیوم اینڈ لانگ ٹرم ٹرسٹ۔ قرآن کہتا ہے اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رحم کرتا ہے اس شخص پر جو خرید و فروخت میں نرمی کرتا ہے، جب بیچتا ہے، جب خریدتا ہے اور جب اپنا حق وصول کرتا ہے۔ مطلب اسلام ہمیں تجارت میں نرمی، دیانتداری اور رعایت کا حکم دیتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کم منافع پر زیادہ مال بیچتے تھے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو اور اللہ کی رضا حاصل ہو۔ آپ اس اسٹریٹجی کو اپنے بزنس میں ضرور شامل کریں۔ اور تیسری اسٹریٹجی، ویلتھ ایز ٹرسٹ نوٹ اونرشپ۔ حضرت عبد الرحمن آخری وقت میں ان کے پاس اتنی دولت تھی کہ سونے اور چاندی کی ڈھیر لگ گئے، لیکن وہ کہتے تھے یہ مال میری ملکیت نہیں بلکہ اللہ کی امانت ہے۔ وہ لاکھوں دینار غریبوں، مجاہدین اور بیواؤں پر خرچ کر دیتے تھے اور کبھی اپنی دولت پر فخر نہیں کیا۔ مطلب مال کو امانت سمجھ کر استعمال کرو اور نفع کو اپنے ساتھ دوسروں پر بھی خرچ کرو۔ زکوٰۃ و صدقات کے نظام کو اپنی بزنس کی حکمت میں شامل کرو۔ مال ہماری ملکیت نہیں بلکہ اللہ کی امانت ہے۔ اگر اللہ کی تلوار کی آپ یہ اسٹریٹجی جان لیں تو آپ کے سوچنے کا انداز ہی بدل جائے گا۔